رمضان امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، جو اپنے ساتھ اللہ کی بہت سی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ اس رمضان کی انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی۔ 3 مہینے پہلے سے آپ رمضان کا انتظار شروع فرماتے تھے۔ ابھی رجب کا چاند دکھتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب کو برکت والا بنا، ہمارے شعبان کو برکت والا بنا، ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ حصول رمضان کی دعا فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، ہمیں رمضان مل جائے، ہمیں رمضان عطا ہو جائے، اس کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے نا رمضان میں کہ حضور کو اس کا انتظار ہے۔ حضور علیہ السلام عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں کوئی ایسے کمالات رکھے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے حضور بے چین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بے تاب ہیں۔ اس لیے الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین رحمہم اللہ اجمعین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، اسلاف، بزرگان دین، ان کا معمول تھا رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے وہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما، عافیت میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ 6 ماہ تک وہ رمضان کے حصول کی دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 ماہ تک رمضان کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے گزرے ہوئے رمضان کو قبول فرما، ہمارے گزرے ہوئے روزوں کو قبول فرما، ہماری گزری ہوئی تراویح کو قبول فرما، ہماری گزرے ہوئے صدقات کو قبول فرما، ہماری رمضان میں کی گئی تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری رمضان میں پڑھی گئی نوافل کو قبول فرما، ہمارے رمضان المبارک میں کیے گئے عمرے کو قبول فرما، ہماری رمضان میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری رمضان المبارک میں کیے گئے نیک اعمال جو غمخواری کی شکل میں ہیں، صبر کی شکل میں ہیں، تحمل کی شکل میں ہیں، برداشت کی شکل میں ہیں، یا اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک قبولیت کی دعا، اور اگلے 6 مہینے رمضان تک پہنچنے کی دعا۔ اس لیے رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کو عام مہینہ مت سمجھو۔ دراصل رمضان پر اگر غور کرو اور دیکھو اور توجہ کرو تو دراصل یہ رمضان انسان کی روحانی طاقت اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے اضافے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایسا جامع بنا دیا، ایسا نظام عطا کر دیا، ایسا نصاب عطا کر دیا کہ ہر مسلمان اپنی سال بھر کے گناہ معاف کروا سکے، ہر مسلمان رمضان میں اپنے اخلاق کو بنا سکے، ہر مسلمان رمضان میں اپنے اخلاق کو سنوار سکے، ہر مسلمان رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر آگے زندگی سیدھی کر سکے۔ رمضان اللہ کے مخلوق کی خدمت کے ساتھ آدمی بندوں کی دعائیں لے سکے۔ رمضان کو اس طرح بنا دیا میرے اللہ نے
کہ اس رمضان میں معمولات کی برکت سے اپنے اندر صبر پیدا کر لے، تحمل پیدا کر لے، قوت برداشت پیدا کر لے، حوصلہ پیدا کر لے، اپنے آپ کو فرشتوں کی صفات سے متصف کر لے، درندگیوں اور حیوانیت سے باہر نکل آئے، اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے۔ اس طرح کا نظام، نصاب، اعمال، معمولات اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائے۔ ذرا غور کرو، میں تھوڑا رمضان کو کھولنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہماری کس قدر اخلاقی ترقی، روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، لیکن ہوگا انہی کا جو چاہیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر سال 30 دنوں میں ایک مومن کو پراسس سے گزار کر اس کی اوور ہالنگ کر دے، اس کے ایمان کی تجدید کر دے، اس کے اخلاق کی اوور ہالنگ کر دے، اس کے اخلاق کی تربیت فرما دے۔ ایک مسلمان کو ہر سال 11 مہینوں کی دنیاوی آلائشوں سے نکالنے کے لیے، دنیا کے گندے اثرات اس سے زائل کرنے کے لیے، ایک عمل سے، ایک خاص ماحول سے، خاص ماحول میں خاص اعمال سے گزار کر اس کو ایمانی طور پہ فٹ کر دے، روحانی طور پہ فٹ کر دے۔ بالکل ایسے جیسے بہت سارے لوگ جو پیسے والے ہیں، وہ جناب سال کے بعد یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں، پوری باڈی کا، پورے جسم کا، تاکہ اگر کوئی بیماری نکل آئے تو بر وقت علاج ہو جائے۔ وہ فٹ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار مرحوم تھے، کل میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آئے، انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ ایک دفعہ مجھ سے بھی انہوں نے مسجد میں جمعہ کی نماز، جمعہ کا بیان کروایا۔ رانا تاج نون مرحوم تھے، تو وہ ہر سال یو کے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتا ہوں۔ بھائی ایک جسم ہے، یہ جسم تو ایک لفافہ ہے، لفافہ کور مقصود نہیں ہوتا، مقصود لفافے کے اندر موجود چیز ہے، کور کے اندر ایک جو چیز ہے وہ مقصود ہے۔ ایک روح افزا کی بوتل ہے، ایک بوتل کے اندر پڑا ہوا مشروب ہے۔ بوتل تو اس لیے خرید لیتے ہیں کہ اصل قیمت اندر پڑے ہوئے مشروب کی ہے۔ آپ میڈیسن لینے جاتے ہو، ایک گولیوں کے اوپر کور ہے، کور کے اوپر ڈبی ہے، نہ ڈبی مقصود ہے نہ کور مقصود ہے، مقصود ٹیبلٹ ہے، مقصود گولی ہے۔ آپ کے پاس گفٹ آتا ہے تو گفٹ پیک ہے، شاپر کے اندر ہے، شاپر میں ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آپ کا سوٹ ہے۔ شاپر ہے، شاپر میں ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آپ کی گھڑی ہے۔ شاپر مقصود نہیں، ڈبہ مقصود نہیں، مقصود سوٹ ہے، مقصود یہ گھڑی ہے، مقصود وہ چیز ہے جو اندر موجود ہے۔ آج دھوکہ کھا لیا انسان نے، لوگ دھوکہ کھا گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ انسان بس اسی جسم کا نام ہے، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ سر، یہ پیٹ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ٹانگیں، یہ بازو، بس یہی انسان ہے۔ نہیں دوستو، یہ تو انسان کا لفافہ ہے، یہ تو انسان کا کور ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان اندر ہے، انسانیت کی شکل میں، ایمان کی شکل میں،
روح کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں وہ اصل انسان ہے۔ اگر وہ انسان اندر نہیں ہے تو خالی یہ کور، خالی یہ لفافہ، یہ شکل، یہ صورت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کور، یہ لفافہ تو کافر کے پاس بھی ہے۔ کافر کے بھی 3 ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ ہیں، 4 آنکھیں نہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 زبانیں نہیں، 1 زبان ہے۔ لفافہ تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے پاس اندر کچھ نہیں، صرف انسانی شکل ہے۔ اس لیے اکثر جو کفار ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے کہ اس کا لفافہ انسانوں والا ہے، جانوروں کا لفافہ جانوروں والا ہے، ورنہ اندر سے ایک ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے، انسان بنایا ہے، لفافہ بنایا ہے، ایک اندر کا انسان ہے۔ یہ جو اندر کا انسان ہے اس کو روح کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ اس کی تربیت ضروری ہے، اس کی تربیت نہ ہو تو پھر جانور میں اور انسان میں سوائے قبر کے کوئی فرق نہیں رہتا۔ رمضان آیا ہے اس انسانیت کو بنانے کے لیے، رمضان آیا ہے اس انسانیت کی تربیت کے لیے، رمضان آیا ہے اس روحانیت کی ترقی کے لیے، تاکہ تم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، جنت کے وارث ہو جاؤ۔ رمضان اس لیے آ رہا ہے، یہ آپ کے باطن اور آپ کے اندر کا جو جوہر ہے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس لیے رمضان آیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہ رمضان آ رہا ہے اپنے ساتھ بہت ساری عبادتیں لا رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کو کئی نام دیے۔ فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، وہو شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے، شہر المواسات، غمخواری والا مہینہ ہے، شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اولہ رحمہ، ایسا مہینہ ہے جس کا یہ ابتدا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطہ مغفرہ، درمیان کے 10 دن بخشش کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، ایسا مہینہ ہے جس کا آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے افضل ہے، شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس شہر الغفران، بخشش کا مہینہ ہے، وہ شہر الغفران، یہ بخشش کا مہینہ ہے، وہ شہر الکفران، گناہوں کے مٹنے اور معافی کا مہینہ ہے۔ کتنے نام دیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو۔ ایسا مہینہ ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جب یہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے میرا رب کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، ایسا مہینہ ہے شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے میرا رب بند کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جب داخل ہوتا ہے تو سرکش شیطانوں کو میرا اللہ جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب
یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمان کی عید ہو گئی. کیوں؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس مہینے میں قرآن اترا. اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے. جبریل امین حضور کو قرآن سناتے تھے. اس مہینے میں اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کے لیے تراویح کو مسنون کیا. یہ قرآن کا مہینہ ہے. نزول قرآن کے جشن کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کہ جس میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ. جس نے ایک نفل نیکی کی ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. جس نے ایک فرض نیکی کی ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض پڑھے، 70 فرض ادا کیے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمام عبادات جمع ہیں. اللہ اکبر. اسلام کے 5 ارکان، پانچوں کے پانچوں ارکان رمضان میں جمع ہیں. کلمہ طیبہ ورد کا حکم دیا، فرمایا کثرت سے رمضان میں کلمہ طیبہ پڑھو. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها